جی السلام علیکم. کل رات کو بڑی امیزنگ لائیو اسٹریم ہوئی with two graphic designing champions of their respective fields and era. ایک of course GFX mentor عمران علی دینا and the second being an upcoming rising talent جنہوں نے بہت چھوٹی سی جرنی جو ہے وہ بہت جلدی طے کر لی ہے. تو اس جرنی میں بہت سکسیس انہوں نے حاصل کیا ہے. دعا سید نے دونوں کے چینل کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں رکھے ہوئے ہیں. لائیو اسٹریم کا جو لنک ہے وہ اوپر کارڈ میں ہے. اگر آپ کے پاس 2.5 گھنٹے ہیں آئی ووڈ ایڈوائز یو ٹو واچ دس. دس از گوئنگ ٹو بی فار بیٹر دین اینی مووی یو وڈ سی ان ریسنٹ ڈیز بیکاز میں اس پرٹیکولر لائیو اسٹریم میں ویڈیو میں جال ڈاؤن کر رہا ہوں, ڈرل ڈاؤن کر کے میں آپ کو 6 پوائنٹس بتاؤں گا. پر وہ جو آمد ہو رہی تھی نا ان دونوں کو بتاتے ہوئے کہ جناب پوائنٹس کیا کیا اچھے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے لیے, کیسے سٹارٹ کرنا ہے, کیا کیا پری ریکوزٹس ہیں, ہاؤ ٹو اسٹارٹ ورکنگ ایز اے فری لانس گرافک ڈیزائنر اینڈ اسٹارٹ آفرنگ یور سروسز ایز اے فری لانسر, ناٹ اونلی آن فری لانس مارکیٹ پلیسز بٹ آلسو آف لائن. تو وہ آپ کو سننے کو ملے گا, پر بہرحال اس ویڈیو میں میں بات کروں گا. سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو مائی پریزنٹیشن. اب سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایز اے گرافک ڈیزائنر. تو میں نے پوچھا عمران علی دینا, جی ایف ایکس مینٹر دوا سید سے کہ give me the points, give me the blueprint, give me the road map کہ ایک ایسا انسان جس کو تھوڑی کریٹیوٹی ہے, رنگوں سے پیار ہے, ڈیزائننگ اچھی لگتی ہے, وہ کیسے سٹارٹ کرے. تو نمبر 1 پوائنٹ از دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ آپ کو پیشنیٹ ہونا پڑے گا. اگر آپ کو گرافک ڈیزائنر بننا ہے تو آپ ہر وقت رنگوں کے بارے میں, کریٹیوٹی کے بارے میں, اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے میں اس چیز کو آبزرو کر کے ریکریٹ کر سکتا ہوں. سو دیٹس گیون. اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگوں گا بیکاز یہ بڑی کتابی سی بات ہے. یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ گرافک ڈیزائننگ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے گرافک ڈیزائنر. ناؤ ہیئر کمس دی ڈیٹیل. سیکنڈ پوائنٹ جی, دس پوائنٹ واز پولڈ اپ بائی دعا سید کہ آپ جو ہے نا کریٹیکل آبزرویشن کریں, کسی بھی چیز کی ان ڈیپتھ انالیسس کریں, آبزرو کریں ڈیٹیلز کو. جب آپ ڈیٹیلز کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز کیسے بنی ہوئی ہے. اس کی سب سے اچھی اگزامپل عمران علی دینا صاحب نے دی, نیچر. یہ جو نیچر ہے نا, اس کو جب آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دھوپ کس سائڈ سے آ رہی ہے اور پتے کا شیڈ اس طرح کیوں ہوا ہوا ہے, درخت کا شیڈ اس طرح کیوں ہوا ہوا ہے, اس کا شیڈو اتنا لمبا کیوں زمین پہ نظر آ رہا ہے. اینڈ the list goes on and on regarding critical observation. ایز اے گرافک ڈیزائنر یہ میرے نزدیک ایز اے گرافک ڈیزائنر یہ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. باقی سب تو سیکنڈری ہے نا کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں, وہ خیر میں اپنی ویڈیو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں لیٹر ان دس ویڈیو. بٹ کریٹیکل آبزرویشن کہ کیسے کوئی چیز بنی ہے, اس کا شیڈو کیوں اس طرح نظر آ رہا ہے, یہ رنگ ایک سائڈ پہ بیول, ایک سائڈ پہ ریفلیکٹیو, ایک سائڈ پہ سالڈ پلین کیوں نظر آ رہا ہے, کہ لائٹ کا کتنا عمل دخل ہے کسی بھی چیز میں. یاد رکھیے گا گرافک ڈیزائننگ میں کوئی بھی کام کر رہے ہو, one of the instrumental thing you have to account for as a graphic designer is the light. Anyways, observe detail کی بات کی دعا نے اور عمران صاحب نے. موونگ ڈاؤن جی, انسپیریشن. اب یہاں پہ بڑی پیاری بات کی دعا سید نے. آپ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ پیپر کے ساتھ کھیلنا شروع کریں. دوستو آپ کو کتنی دفعہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ I was a backbencher when I was growing up as a teenager, اور میں کلاس میں پیچھے بیٹھ کے اپنی فیوریٹ میمز کی ان کی تصاویر بنایا کرتا تھا, اور اتنی اچھی سکیچز کے ان کے ڈرائنگ روم تک گئیں, اور میں نے مجھے بلایا ایک میم نے, میرے والد کی عمر میں گئے, اور وہ دونوں میاں بیوی نے دکھایا کہ یہ دیکھو اس کا اتنا اچھا کام ہے اور آپ اس کو گرافک ڈیزائننگ میں کریئر پرسو کروائیں. سو گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے انسپائر ہو کے نا کسی بھی چیز سے اس کو پیپر میں کلرز کا انتخاب استعمال کر کے اسکیچ بنائیں. اچھا یہاں پہ دعا سید نے بڑی پیاری بات کی,
اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں میں کیوں ایگری کرتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کر لیں شروع میں. پروفیشنل کام پروڈیوس کرتے ہوئے کاپی پیسٹ نہیں چلے گا بھیا. پریکٹس کرتے ہوئے if you want to become something, you have to copy someone. You have to reproduce someone's art. میں کتنی دفعہ بول چکا ہوں, when I was growing up as a freelance graphic designer, تو میں اپنے آپ کو ٹیٹوریل پہ باندھتا تھا, صبح 12 بجے تک ٹیٹوریل دیکھتا تھا ایرک جارڈن کے toadvance.com, now ericjordan.com, اور اس کے بعد دن کے 12 سے لے کے رات کے 12 بجے تک میں ٹیٹوریل واپس نہیں دیکھتا تھا, اس کو بس ایگزیکٹلی 100% ریپروڈیوس کرتا تھا. اب اس کے ہوتا کیا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھاپ لگتی ہے کریٹیوٹی کی. کاپی کیٹ کام میں نہیں ہونا. کاپی کیٹ سے مراد یہاں پہ صرف یہاں تک اتنی ہو رہی ہے کہ آپ انسپائر ہو کسی کے کام سے اور ٹولز کو پریکٹس کر لیں. بھئی میں ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں, ایک ڈیزائنر مجھے بہت پسند ہے, میں اس جیسی کریٹیوٹی اس لیے نہیں پروڈیوس کر سکتا بیکاز مجھے اس کا مائنڈ سیٹ نہیں سمجھ لگ رہا. اس کا مائنڈ سیٹ مجھے تب تک سمجھ نہیں لگے گا جب تک میں اس کے کیے ہوئے کام کو ریپروڈیوس نہیں کروں گا. جب میں اس کے دیے ہوئے کام کو ریپروڈیوس کروں گا تو آٹومیٹکلی میں اس کے مائنڈ سیٹ میں اسٹیپ ان کر جاؤں گا اور مجھے سمجھ لگ جائے گی کہ اس کا ڈیزائن فلسفی کیا تھی اور what was that particular artist thinking when he was creating this masterpiece. And then you'll be able to evolve. This is how everybody does. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسٹر بینز کی بھی پینٹنگ کی کلاس میں وہ سامنے بیٹھے ہوئے اور سارے ایک ہی اسکلپچر کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہے تو کاپی پیسٹ ہی ہو رہا ہے نا, کاپی کریں کسی آرٹ ورک کو, پر وہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ ڈیٹیلز کو آبزرو کرنا اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. This will not only make you inspire but also make you understand philosophy of a designer when he created an art piece. اس کے بعد جی بڑی امیزنگ بات کی دونوں آرٹسٹ نے, دعا سعید اور عمران علی دینا صاحب نے, کہ جناب کنزمپشن اور پریکٹس اس میں بیلنس ہونا چاہیے. اب جب آپ انسپائر ہوتے ہیں, ہم نے آپ کو بتا دیا بھائی کسی بھی ڈیزائنر سے انسپائر ہوں, حضور والا اس کی انسپیریشن اتنی نہ ہو جائے کہ بس وہ انسپیریشن ہارڈ ڈسک میں میموری میں فیڈ ہوئی جا رہی ہے, اس کی پریکٹس نہیں ہو رہی, صرف کنزیوم کر رہے ہو. سو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس. سیکھو پر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ریپروڈیوس بھی کرو. کچھ بھی اچھا لگتا ہے, لوگو ڈیزائنر بننا چاہتے ہو نا, پہلے تو سارے لوگو ڈیزائننگ کے آپشنز جو ہیں وہ کنزیوم کرو. دیکھو جی کسی ورڈ کے ساتھ کھیلنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے, کسی شیپ کے ساتھ کھیلنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے, فلسفی کیا ہے, کہ مطلب جاوا کیوں کپ کے اوپر ہلکا سا وہ سوئرل اس کا دھواں دکھایا جا رہا ہے, اس کا مطلب کہ گرم چیز ہے. سو فلسفی جب آپ سمجھو گے دیٹس کنزمپشن. بٹ انلیس اینڈ انٹل یو پریکٹیکلی اسٹارٹ امپلیمنٹنگ اٹ, کہ جو کنزیوم کیا ہے اس کو پریکٹیکلی ریپروڈیوس بھی کرو, تو آپ بیلنس نہیں مینٹین کر پاؤ گے, پھر یو ول برن آؤٹ. پھر آپ کی جو ہے نا وہ اوور کھل ہو جائے گی کریٹیوٹی فیڈنگ, اینڈ دیٹس سم تھنگ ویری ڈینجرس. عمران علی دینا, جی ایف ایکس مینٹ دا چیمپئن, بہت خوبصورت بات کی. کسی نے سوال پوچھا لائیو اسٹریم میں تو عمران صاحب نے کامنٹ دیکھا اور پھر اس کے جواب میں عمران صاحب نے کہا نہیں, نیور ایم فار دا فائنل کریٹیوٹی کہ یو ول arrive on a crossroad with your canvas being displayed and exhibited to all the audience. ایسا نہیں ہوتا overnight. Don't even worry going there. So if you do not worry about going there, then what is the solution? And solution according to Imran is جب آپ مائلسٹون سیٹ کرتے ہیں نا اپنی لرننگ کے اور اس کے بعد ایگزیکیوشن کے, یعنی کہ جتنا سیکھا, ریممبر پچھلی بات جو ہم نے کی کنزمپشن اور پھر اس کی پریکٹس کی, تو مائلسٹون سیٹ کر لیجئے. سر میں نے اسٹارٹ کرنا ہے ورڈ سے کھیلنا, پہلے پیپر میں ورڈ سے کھیلنا ہے, پھر اس کو کمپیوٹر کے فارمیٹ میں جا کے دیکھیں, گوگل کریں گے لوگ ورڈز کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں. کسی بھی انسپریشن آرٹسٹ کو پکڑیں اور اس کا کام دیکھیں کہ وہ کیسے ورڈز کے ساتھ کھیلتا ہے, یا شیپس کے ساتھ, یا آبجیکٹس کے ساتھ. اسٹارٹ ٹیکنگ بیبی اسٹیپس.
You can't become a website designer and start offering web designing services on different freelance marketplaces like Upwork, Guru.com, Fiverr.com as a gig. You can't just start selling these services overnight. You have to get started by taking baby steps, small steps, setting up small milestones. Brilliant advice, Imran Ali Dina Sahab. Last but not the least, जैसे नंबर 2 नजर आ रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. अब आप कंप्यूटर पे घुस जाएं. दो सॉफ्टवेयर आपके पास आ गए यहां पे, एक अडोबी इलस्ट्रेटर और दूसरा फोटोशॉप. इन्हीं दोनों के साथ खेलना है एज अ ग्राफिक डिजाइनर. अडोबी इलस्ट्रेटर आपको आर्ट वर्क सिखाता है कि कैसे लाइन वर्क करना है और कैसे आउटलाइन बनानी है. फोटोशॉप आपको फोटो एडिटिंग सिखाता है कि कैसे इमेज मर्ज होते हैं, morph, editing and all that stuff. But most importantly, किसी मुर्शद को पकड़ लो यार. यहां पे कमेंट में लिखो मुर्शद. जिसने कमेंट में मुर्शद लिखा तो उसको मैं जवाब दूंगा. मुर्शद लिख लो, मुर्शद बना लो, मुर्शद को पकड़ लो. क्योंकि जो मुर्शद सिखाएगा ना, उसकी अंडर गाइडेंस, अंडर देयर विंग्स, whatever you will learn, you will not only forget all throughout your life, but most importantly, you will be able to grow in your career. So if you want to become a freelance graphic designer, ये 6 नुकाती पॉइंट जो आपको वीडियो में मैंने दिखाए हैं, पकड़ लो यार इसको लिखो और अपने स्क्रीन पे जो है ना स्टिकी नोट्स पे चिपका दो. Get started, but most importantly, don't just learn, start producing, and practice makes one perfect. Thank you Imran Sahab, thank you दुआ बेटे, आपने इतनी अच्छी अच्छी insights दी. और दोनों के YouTube का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. लाइव स्ट्रीम once again if you want to watch it, it's right up there. Thank you very much.